بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 76 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وحاصلہ ان الجاہل المقصر سے لے کر ونعتقد انہ تعالی لابد ان یکلف عبادہ تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں کہ جاہل مقصر کی بحث کا خلاصہ یعنی گزشتہ سے پیوستہ ہے، جو کہ گزشتہ درس میں جاہل مقصر کے بارے میں شیخ انصاری نے تفصیل بیان فرمائی، ادلہ بیان فرمائی، اسی کا تسلسل ہے، خلاصہ ہے۔ نمبر 2، جاہل مقصر کا عذر قابل قبول نہیں، اس کے بارے میں وضاحت اور نظریات بیان کیے جائیں گے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ہے شیخ انصاری کی بحث کا کہ ان الجاہل المقصر، جاہل مقصر جس کی تعریف کی گئی طلاب کرام عزیز، یعنی جو جان بوجھ کے معرفت احکام و تکالیف حاصل نہیں کرتا، سواء علم باصل تکلیف، چاہے خود اسے اصل تکلیف کا پتہ ہو جیسا کہ علم اجمالی کے ذریعے سے، و شک فی المکلف بھی و جاہل بھی، اور اسے مکلف بھی کے بارے میں شک ہو اور اس کے بارے میں جہالت رکھتا ہو، کما ہوا کذالک نوعا، جیسا کہ عمومی طور پہ نوع یہ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اصل تکلیف کے بارے میں اسے پتہ ہوتا ہے لیکن مکلف بھی کے بارے میں اسے یا شک ہوتا ہے یا پتہ نہیں ہوتا۔ اذ المکلف اذا التفت الى انه لم يخلق مهملا ولم يترك سدى، چونکہ مکلف جب اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایسے فضول پیدا نہیں کیا گیا اور اسے بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا گیا۔ جب پیدا نہیں کیا گیا تو ضرور اس کے آنے کا ادھر مقصد ہے، اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اسے کسی مقصد تک پہنچنا ہے۔ جب فضلا ان آمنا، یہ تو ہر انسان کے لیے چیز ہے کہ وہ شخص جو ان آمنا بالاسلام تدین بھی، جو اسلام کے بارے میں ایمان رکھتا ہو اور اس کا پابند ہو، علم اجمالا بتکالیف کثیرۃ فعلیۃ، یہ تو اس کے تعلق یہ علم کا یہ جاہل مقصر جو یہ ہے یہ جانتا ہے علم اجمالی کے ذریعے سے کہ بہت ساری تکالیف بالفعل اس کے اوپر ہیں، او لم یعلم بشیء، یا کسی بھی چیز کے بارے میں وہ علم نہ رکھتا ہو، لم یکن معذورا، تو یہ جاہل مقصر معذور نہیں ہے، سوری معاف کیجیے طلاب کرام، لم یکن معذورا ان الجاہل المقصر کا یہ پورا جملہ خبر ہے۔ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَن يَفْحَصَ، بس جاہل مقصر پر ضروری ہے کہ تحقیق و جستجو کرے احکام الہی کی معرفت حاصل کرنے کے بارے میں، وَلَا مَجَالِ الْأَخْذِ بِالْبَرَاءَةِ الْعَقْلِيَّةِ، اور اس کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ جاہل مقصر برات عقلی کا انتخاب کرے۔ برات عقلی کا کیا ہے؟ برات عقلی یعنی میرے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے، بری ذمہ ہوں۔ کیوں گنجائش نہیں؟ من قبح العقاب بلا بیان، چونکہ یہ برات عقلیہ یہ ہے کہ بغیر بیان کے عقاب کرنا، سزا دینا، سختی کرنا قبیح ہے، اور خداوند متعال سے تو بطریقہ اولا قبیح ہے۔ ٹھیک، یہ ہے برات عقلیہ۔ فرماتے فإن البیان موجود، یہاں پہ بیان تو موجود ہے، جب بیان موجود ہے تو یہ برات عقلیہ کا محل و مقام ہی نہیں آتا۔ وہ مقام تب آتا ہے جب بیان نہ ہو، جب بیان ہے قرآن و سنت و اجماع و عقل کی صورت میں تو اس کے بارے میں برات عقلیہ کا مجرا نہیں ہے جاری کرنے کا، کوئی بھی سوال نہیں بنتا، تک نہیں بنتی کہ اس کو جاری کیا جائے۔ ٹھیک، وَإِنَّمَا هُوَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ، ہاں جاہل مقصر نے اس بیان کی طرف رجوع نہیں کیا تاکہ اس کو تکلیف اور حکم کے بارے میں پتہ چل سکے، وَلِذَا، اسی وجہ سے لم تقبح مواخذۃ الجاہل المذکور فی الصورتین بالادلۃ الاربعۃ المذکورۃ، اسی وجہ سے کبھی شمار نہیں کیا گیا جاہل مقصر کا مواخذہ کرنے کو، کبھی شمار نہیں کیا گیا دونوں صورتوں میں۔ کس بنا پہ؟ ان ادلہ کے ذریعے سے جو ذکر کی گئی، یعنی ادلہ اربع مذکورہ بیان کر رہی ہیں کہ جاہل مقصر کون سی بھی صورت اس کی بنتی ہو، چاہے اصل تکلیف کے بارے میں علم رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو،
کوتاہی کی ہو یا کوتاہی نہ کی ہو. دونوں صورتوں میں ادلہ اربعہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ قابل مواخذہ ہے، قابل مذمت ہے. التی ادلہ اربعہ کی جانب شیخ انصاری نے اشارہ فرمایا. وہذا کلام حسن، یہ شارح محترم فرماتے یہ بہترین گفتگو ہے، بہترین کلام ہے شیخ انصاری کا. وَإِنْ كَانَ فِي التَّمَسُّكِ بِالْإِجْمَاعِ مَعَ وُجُودِ الدَّلِيلِ الْعَقْلِي وَالشَّرْعِي مُنَاقَشَةٌ، اگرچہ اجماع کے ساتھ تمسک کرنا جو پہلی دلیل تھی دلیل عقلی و شرعی کے ہوتے ہوئے یہ قابل اشکال ہے، چونکہ اس کا رتبہ بعد میں لِأَنَّهُ مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُهُمْ هُوَ دَلِيلُ الْعَقْلِ أَوِ الشَّرْعِ، چونکہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اجماع کے ساتھ تمسک کیا ان کے اجماع کی دلیل، اجماع کے ساتھ تمسک کرنے کی دلیل دلیل عقلی ہو یا دلیل شرعی ہو. جب دلیل عقلی یا دلیل شرعی ہے تو فلا یکشف عن شیء آخر ہے، تو اجماع دلیل عقلی اور شرعی سے ہٹ کے اور کوئی چیز کشف نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا. لہذا وہ جو چیز دلیل عقلی کشف کر رہی ہے یا دلیل شرعی ظاہر کر رہی ہے وہی اجماع ظاہر کر رہی ہے تو پھر اجماع کی ضرورت نہیں پڑتی. ثم ان ظاہر من بعض الادلۃ المذکورۃ سیما الادلۃ الدالۃ علی مواخذۃ الجاہل، اس کے بعد جو چیز ظاہر ہوتی ہے ان ادلہ میں سے بعض ادلہ کے ذریعے سے جو ذکر کی گئی، بالخصوص ادلہ جو اس بات پر دلالت کر رہی تھی کہ جاہل کا مواخذہ کرنا ضروری ہے، جاہل قابل مذمت ہے. یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان السؤال والعقاب علی ترک الواقع لا علی ترک تعلم، کہ سوال اور کرنا اور سزا دینا یہ واقع کو ترک کرنے کے بارے میں ہے، نہ کہ تعلم، واقع کے بارے میں تعلم، ترک کرنے کے بارے میں سزا ہو. یہ دو صورتیں ہوں گی. تو ایک یعنی آپ نے علم حاصل نہیں کیا جو آپ کو واقع کے بارے میں بتا سکے، پہنچا سکے واقع تک، اور دوسرا ہے آپ نے واقع کو ترک کیا. فرماتے ہیں کہ واقع کے ترک کرنے کے بارے میں یہ سزا ہے، مذمت ہے، نہ کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا اس لیے. وَلِذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ، اس لیے حدیث میں آیا کہ هَلَّا تَعَلَّمْتَ هَلْ تَعَمَلَ، اب نے کیوں نہیں علم حاصل کیا تاکہ عمل کرتے. شیخ کو قدس سرہ سوغال، اسی بات کی جانب شیخ انصاری نے ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے کہ لَكِنَّ الْإِنصَافَ ظُهُورُ أَدِلَّةِ وُجُوبِ الْعِلْمِ فِي كَوْنِهِ وَاجِبًا غَيْرِيًّا. لیکن انصاف، یہ ان کا نظریہ شیخ انصاری کا انصاف یہ ہے، یعنی حقیقی میرا تحقیقی نظریہ یہ ہے کہ ادلہ کا ظہور یہ ہے کہ علم حاصل کرنا واجب ہے، جو ادلہ بیان کریں کہ علم حاصل کرنا واجب ہے، وہ ان کا ظہور اس بات میں ہے کہ یہ علم کا حصول واجب غیری ہے، واجب نفسی نہیں ہے. واجب نفسی تو وہی ہے کہ واقع تک پہنچنا، تکلیف واقع اندلہ اس تک پہنچنا. یہ علم اس بنا پہ اسی وجہ سے واجب ہو رہا ہے تحصیل علم. مضاف الی ما عرفت من الاخبار فی الوجہ الثالث، اس کے علاوہ ان روایت کے علاوہ جو آپ کا جان کر آئے ہیں تیسری دلیل میں، الظاہرت، جو ظہور رکھتی ہیں فی المواخذ علی نفس المخالفت، جو ظہور رکھتی ہیں خود مخالفت کے بارے میں سزا ہے جاہل کو. جاہل جو قابل مذمت چونکہ اس نے مخالفت کی ہے تحصیل علم کی. انتہا، یہاں تک گفتگو ختم ہوئی شیخ انصاری کی فرائد الاصول صفحہ نمبر 303. وعلیہ اس بنا پہ فما ذهب الیہ صاحب المدارک ومن تبعہ، جس بات کی جانب صاحب مدارک کو اس کے پیروکاران گئے ہیں وہ یہ کہ ان العلم واجب نفسی. شیخ انصاری کے بارے میں کے نظر میں علم، تحصیل علم یہ واجب غیری تھا، لیکن صاحب مدارک کو ان کے پیروکاران کے نظر میں علم واجب نفسی ہے، یعنی بذات خود مطلوب ہے. والعقاب ولا ترکہ من حیث ہوا لا من حیث افساہ للمعصیت، اور عقاب جو ہے سزا ہے یہ علم ترک کرنے کے بارے میں ہے، اس لحاظ سے کہ وہ علم ہے، نہ اس لحاظ سے کہ وہ علم ترک کرنے کی وجہ سے مکلف پہنچ جاتا ہے نافرمانی الہی تک، یعنی واجبات کو ترک کر دیتا ہے یا محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، اس وجہ سے نہیں. یعنی ترک الواجبات ہے، یعنی ترک واجبات تک پہنچتا ہے. وفعل المحرمات تفصیلا، جن کی تفصیل پتہ نہیں، یہ مشکل غیر صحیح، یہ نظریہ مشکل ہے بلکہ صحیح نہیں ہے. فلا يعاقب من خالف الواقع الا عقوبة واحدة على مخالفة الواقع، یہ نظریہ صحیح نہیں. کیوں نہیں؟ چونکہ
उस शख्स को इकाब नहीं किया जाएगा जो वाक़े और नफ्स अमर की मुखालफत करता है, सिवाय एक ही इकाब उसे किया जाएगा, वो ये कि उसने मुखालफत वाक़े की है। व मिम्मा ज़ुकिरा यज़हरु मा फ़ी ज़ाहिर इबारत मुसन्निफ़, और उन चीज़ों में से जिसकी ज़ाहिर होती है वो चीज़ जो इबारत मुसन्निफ़ के अंदर है, मौजूद है, वो ये कि है सुज्जाअल अन्नल इक़ाब अला तक़सीर अल जाहिल अल मुक़स्सिर तर्क तअल्लुम ला अला तर्क अल वाक़ि, कि इबारत मुसन्निफ़ का ज़ोर ये है कि मुसन्निफ़ करार दे रहे हैं कि इक़ाब जाहिल मुक़स्सिर के ऊपर इस बारे में है चूंकि वो तर्क तअल्लुम कर रहा है, ना कि तर्क वाक़े कर रहा है। फ़तदब्बर जयदन, बस इस बहस के बारे में आप खूब गौर व फिक्र करें। तुल्लाब इकराम ने आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर सवाल देना चाहें तो सवाल नंबर 1 ये बनेगा कि जाहिल मुकस्सिर के बारे में, जाहिल मुकस्सिर का उज़्र काबिल कबूल नहीं, इसके बारे में अदिल्ला की इख्तिसार के साथ वज़ाहत करें। और दूसरा सवाल ये बनेगा कि जाहिल मुकस्सिर काबिल मुआख़ज़ा और काबिल मज़म्मत है किस बिना पे, तर्क ताल्लुम की बिना पे या तर्क वाक़े की बिना पे, इसके अंदर जो नज़रियात हैं उसको बयान करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।